لا إله إلا الله الملك وله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے چوپائے تم پہ حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی آئندہ تلاوت کی جائے گی وہ تم پہ حلال نہیں ہیں. جو حلال نہیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 11 اللہ نے اس آیت کے اندر گنائے ہیں. پہلے 4 تو وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ فرمایا. وہ ہے حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر مردار حرام نہیں ہے. 2 ایسے مردار ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے. وہ ہے مچھلی اور کیکڑا. یہ سمندری جانور ہیں. یہ جو ہیں چونکہ ان کے اندر دمم مسفوح چلنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے اگر یہ مر بھی جائیں تو یہ حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہیں. اسی طرح دوسری بات جو فرمائی والدم، اللہ نے خون جو ہے تم پہ حرام کیا ہے. انسان گوشت تو کھا سکتا ہے، خون نہیں پی سکتا. یہ خون پینا حرام ہے. ذبح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے جسم سے جتنا بھی خون ہے وہ نچڑ جائے، جو حرام چیز ہے وہ الگ ہو جائے، باقی گوشت جو ہے انسان کھا سکے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خون بھی ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں. ایک ہے جگر، جسے کلیجی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور دوسری تلی. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 خون جو ہے تم پہ حلال ہیں، باقی جتنے بھی خون ہیں اللہ نے ان سب کو تم پہ حرام کر دیا. بعض نوجوان اللہ رحم فرمائے کہ وہ صرف شغل میں یا دوسرے کے اندر اپنی جو ہے شو بازی کرنے کے لیے خون پیتے ہیں. جس طرح قربانی ہوئی، یہ ایک دفعہ ایک کلپ بھی آیا تھا کہ ایک نوجوان، اس نے اونٹ ذبح ہو رہا تھا، اس نے گلاس بھر کے اسے ایک ہی گھونٹ میں خون پی لیا. یہ حرام ہے، یہ بالکل اس پہ نہیں جانا چاہیے. بلکہ بعض اوقات زبان یا منہ کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے تو اس خون کو بھی نگلنا نہیں چاہیے، اسے باہر پھینک دینا چاہیے. اللہ رب العزت تیسری بات فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی تم پہ حرام ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی ملت کفر ہے یہود کے علاوہ سب کے سب خنزیر کو کھاتے ہیں. مسلمان
اور یہود جو ہے یہ خنزیر نہیں کھاتے۔ اللہ نے خنزیر کو انسانوں پہ حرام کیا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا سب سے زیادہ عیسائیوں کے لیے یہ مرغوب غذا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ جس صلیب کو یہ سب سے مقدس سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دین کے اندر صلیب مقدس نشان نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو بھی توڑ دیں گے، اور خنزیر جو ان کی مرغوب غذا ہے اسے ذبح کر کے ختم کر دیں گے۔ یہ دونوں ہی چیزیں عیسائی مذہب کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو جانور یا جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر نیاز کی جائے یا اس کے نام پہ ذبح کی جائے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، اسی طرح وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی ائمہ محدثین نے لکھی ہے، اگر انسان نام تو اس چیز پہ اللہ کا لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کسی قبر والے کی، کسی بت کی، کسی اور چیز کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے کہ میں نے اس کے نام کی نظر دی یا اس کے نام کی نیاز دی، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری چیزیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج اس بات پہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ ان چیزوں کو کھلانے کے لیے کہ جی اللہ کا نام ہی لیا ہے، نام تو اللہ کا لیا ہے لیکن تقرب لغیر اللہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کے بہت سے مسلمان، ایک ولی اللہ ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ 11ویں دیتی ہے، یعنی ان کے نام پہ دیگ پکائی جاتی ہے، ان کے نام پہ ذبیحہ کیا جاتا ہے۔ بے شک ایسے ذبیحے پہ، ایسی خوراک پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر اور خون اور مردار حرام ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بات سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں مقام پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں جاہلیت میں کوئی استحان تھا، یعنی وہاں کسی کے تقرب کے لیے یا کوئی ایسی مڑی تھی یا وہاں کوئی قبر تھی یا کوئی بت تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس جگہ کے متعلق تمہارے ذہن میں کوئی تقدس ہے جس طرح بیت اللہ کا یا دوسری جگہ کا تقدس ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کرو، اگر کسی خاص جگہ پہ جا کے اس لیے انسان کرتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ اجر ہوگا سوائے مکے کے، تو وہ شخص بھی غلط کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کا گلا دبا کے مار دیا جائے یا خود ہی اس کا گلا گھٹ جائے تو وہ مر جائے، یہ جانور بھی اس کا گوشت حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ والموقوذۃ، اور جسے مارا جائے، یعنی چھڑی لگی، پتھر لگا یا کوئی ایسی چیز لگی جس سے وہ مر گیا، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، گر کے مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور اسی طرح اونچی جگہ سے جو ہے یہ ایسا ہو جائے تو یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور جس کو درندہ کھا جائے اگر وہ زندہ ہے،
سانس لے رہا ہے اس کا بچا کچا تو وہ اسے تکبیر پھیر کے کھانا جائز ہے۔ اسی طرح یہ پہلے بھی جتنے 4 جانور جو مختلف طریقوں سے انہیں چوٹ لگی، گرے، گلا دبا، اگر وہ مرے نہیں، وہ سانس باقی ہے تو انہیں ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی جان نکل گئی ہے تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کھائے جا سکتے۔ اسی طرح وما ذبح علی النصب، کسی نصب پہ یعنی ایسی جگہ پہ جسے مقدس سمجھ کے چیز بنائی جاتی ہے، ایسی جگہ پہ ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ تیروں سے قسمت معلوم کرنی۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جانور ذبح کیا جاتا مختلف لوگ پیسے ڈال کے، اور اس کے بعد وہ تیر جو ہے اس سے قسمت آزمائی کی جاتی، جس طرح ہماری زبان میں لاٹری کہا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا جس نے تھوڑے پیسے ڈالے ہیں وہ زیادہ لے جاتا، جس نے بہت زیادہ پیسے ڈالے ہیں اس کے حصے میں کچھ بھی نہ آتا۔ تو یہ لاٹری کے ذریعے کوئی بھی چیز لینی یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ذالکم فسق، یہ 11 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ الیوم یئس اللہ، چونکہ یہ کفار میں کے اندر ان ساری چیزوں کے متعلق حرمت کی کوئی بات تصور بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یعنی کفار جو ہے یہ ہمیشہ حلال کی رغبت کم رکھتے ہیں اور حرام کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا آج کے دن جب یہ چیزیں حرام کر دی اور حلال کو حلال بتا دیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرو، جو میں کہتا ہوں اسی پہ چلو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تم پہ مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کرنی تھی دین کے متعلق وہ تمہیں عطا کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ اللہ راضی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو شخص یہ کلمات صبح اور شام پڑھتا ہے 3 دفعہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسلام پہ راضی ہو جانا، اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہو جانا، رسول اللہ کی رسالت پہ راضی ہو جانے کا نام ہی کامیابی ہے۔ ایک یہودی عالم دین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہماری تورات میں وہ آیت نازل ہوتی تو ہم جو ہے وہ اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ جس دن آیت نازل ہوئی تھی، جس وقت نازل ہوئی تھی مجھے وہ پتا ہے، یہ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھا، اور عرفات کا میدان عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس آیت کے اترنے کے بعد جو اللہ نے حلال قرار دیا قیامت تک وہی حلال ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہیں۔ دنیا کے سارے مفتی بھی مل جائیں، جو اللہ نے حلال کی ہے انہیں حرام نہیں کر سکتے، جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے حلال نہیں بنا سکتے۔ جو اللہ نے کر دیا، اس کے بعد رسول اللہ کا یہ فرمان ہر مسلمان کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے اس کے بعد ہمارے دین کے اندر کوئی بھی نیا کام تلاش کیا یا نیا کام کرنے کی کوشش کی، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔
تو ہمیں جو دین اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنے فرمان کی صورت میں دیا ہے، ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فمن اللہ اکبر فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو شخص مضطر ہے، مر رہا ہے بھوک سے اور اس کا ارادہ کسی گناہ کا نہیں، یا یعنی ذائقہ لینے کا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کوئی کھانی پڑے، اور کوئی حلال چیز نہیں مل رہی تو صرف جان بچانے کے لیے چند نوالے لے سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ چیزیں تھیں جو عام حالات میں تو انسان پہ حلال تھیں چند چیزوں کے علاوہ، لیکن اگر وہ کسی دوسرے طریقے سے مر جاتی ہیں، انہیں ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ انسان پہ حلال نہیں۔ اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہے بھی حلال، ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے غیر کی خوشنودی کے لیے وہ چیزیں کی جاتی ہیں، ایسی چیزیں بھی اسی طرح حرام ہیں۔ اللہ ہم سب کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کے اس کے مطابق ہی انہیں ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔